اصل کامیابی یہ ہے کہ آدمی قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کرے۔ فالذین آمنوا به، ایمان لائے، فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ بے شک وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لاتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، اور اس نور یعنی قرآن مجید کی اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ گویا قرآن و سنت کی پیروی کرنے والے لوگ کامیاب ہیں، اور جو لوگ قرآن و سنت کی پیروی نہیں کرتے وہ کامیاب نہیں ہیں۔ کامیاب لوگ وہ ہیں جو نیکی کا کام کرتے ہیں۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ تم میں سے ایک امت، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرے۔ اگر ایسا کرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ میرے بھائیوں، کامیاب وہ لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ گویا تقوی، پرہیزگاری، اعمال صالحہ، یہ لوگ جو کرتے ہیں، جو ایمان والے نیک اعمال کرتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اور اپنے رب کی عبادت کرو اور خیر کے کام کرو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ خیر کے کام کریں، اپنے رب کی عبادت کریں، تب آپ کامیابی پانے والے ہوں گے، ورنہ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال صالحہ کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کو کامیاب کہا ہے۔ اولئک هم المفلحون۔ ان سب لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد سورہ بقرہ میں آخر میں اللہ نے کہا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ میرے بھائیوں، جو لوگ نماز کو درست طریقے سے پڑھتے ہیں، نماز صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ سورۃ المومنون میں اللہ رب العالمین نے ایک لسٹ ذکر کی کہ کامیاب کون ہیں۔ قد افلح المؤمنون، اللہ رب العالمین نے کہا ایمان والے لوگ کامیاب ہو گئے، ایمان والے لوگ کامیاب ہو گئے۔ ایمان والے کی صفات ذکر کی، کیا صفات ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع و خضوع کا مطلب یاد رکھ لیجئے، دل کی عاجزی کے ساتھ، اور اعضاء و جوارح ہیں جو عبادت کے جو حصے ہیں ان کو سکون و اطمینان کے ساتھ اس کے ذریعے سے عبادت کرنا۔ جیسے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں سکون ہونی چاہیے۔ آدمی جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو اپنے آپ کو انتہائی کمتر تصور کرتے ہوئے کہ ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہی بڑا ہے، انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اور پھر سکون و اطمینان سے نماز پڑھے، دھڑ پھڑ کر کے، دھپ دھپ کر کے سجدہ نہ کرے، بلکہ انتہائی سکون کے ساتھ رکوع کرے، سجدہ کرے۔ اطمینان سے وہ شخص اگر نماز پڑھے تو یہی ہے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا۔ ایک شخص نے نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے اسے لوٹا دیا، پھر دوبارہ آیا، پھر نماز پڑھا، پھر اس نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کی، اور آپ نے سلام کا جواب دیا، پہلی مرتبہ بھی دوسری مرتبہ بھی جواب دیا، اور آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ شخص دوبارہ نماز پڑھتا ہے، پھر جا کے سلام کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زیادہ اچھی اور عبادت میں نہیں کر سکتا، مجھے عبادت کا طریقہ سکھلا دیجئے۔ تو آپ نے جو طریقہ سکھلایا وہ یہی سکھلایا کہ اگر رکوع کرتے ہو تو اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، پھر رکوع سے اٹھتے ہو تو حتی تطمئن راکعا، تو کھڑے ہونے پر انتہائی اطمینان کے ساتھ تم کھڑے ہو جاؤ۔
اور اگر سجدہ کرتے ہو تو انتہائی اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو۔ تو سکون و اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے کا مطلب ہی ہے خشوع و خضوع اختیار کرنا۔ پھر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو لغویات سے پرہیز کرتے ہیں، بیہودہ باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، بیہودہ حرکات سے پرہیز کرتے ہیں، بیہودگی سے وہ دور رہتے ہیں، ہنسی مذاق سے، ٹھٹھا سے، چغل خوری سے، غیبت سے، فحش باتوں کے کرنے سے، فحش چیزوں کے دیکھنے سے وہ شخص پرہیز کرتے ہیں۔ ان چیزوں سے پرہیز کرنے والے لوگ ہی کامیاب ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو بیہودہ باتوں میں، بیہودگی والی چیزوں میں، بیہودہ حرکت میں اگر وہ اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے تو وہ لوگ کیا ہیں؟ وہ لوگ کامیابی پانے والے مومن نہیں ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے بیشتر اوقات کو شارٹس ویڈیوز دیکھنے میں اور غلط لٹریچر کو پڑھنے میں، غلط میگزینز کو پڑھنے میں اپنے اوقات کو صرف کرتے ہیں، وہ لوگ کامیابی پانے والے نہیں ہیں۔ آج ہمارے مسلم نوجوان مرد و خواتین، لڑکے اور لڑکیاں، ان سبوں کے بیشتر اوقات موبائل پر فلمز اور سیریلز، ویب سیریز اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، شارٹس ویڈیوز دیکھنے میں صرف ہو رہے ہیں، جو کہ بیہودگی والی چیز ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ کامیابی پانے والے مومن نہیں ہو سکتے، آخرت میں کامیابی نہیں پائیں گے، وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، وہ نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ الذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے پرہیز کرنے والے لوگ چغلی نہیں کرتے، غیبت نہیں کرتے، پیٹھ پیچھے کسی کی بات کو بیان نہیں کرتے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور لغویات سے پرہیز کرنے والے لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو گالی گلوچ نہیں کرتے، جو بدتمیزی نہیں کرتے، جو بیہودگی نہیں کرتے، ان کی زبان سے اچھی بات ہی نکلتی ہے۔ اگر کہیں پر کوئی دو شخص یا دو تین آدمی مل کر ہنسی مذاق ٹھٹھا کر رہا ہو، لڑائی جھگڑا کر رہا ہو، بدتمیزیاں کر رہا ہو، یا کسی کی چغلی کر رہا ہو، یا غیبت کر رہا ہو، یا بدتمیزی کر رہا ہو، تو جب ان کا گزر ان کے پاس سے ہوتا ہے تو فوراً کٹتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے ہیں، اور اس میں مشغول و مصروف و منہمک نہیں ہوتے، ان سے وہ دور رہتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، بیہودگی سے وہ پرہیز کرتے ہیں، ایسی چیزیں جس کا کوئی مطلب نہ ہو۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جس کا کوئی مطلب نہ ہو، کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اگر آپ ایک دوسرے میں جھگڑا لگا رہے ہیں، اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ نہیں فائدہ ہونے والا۔ وہ وقت جو آپ نے صرف کیا غلط چیز میں، وہی وقت اگر آپ اچھی چیز میں لگائے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اتنے دیر میں اگر اللہ کا ذکر کر لیں، توبہ و استغفار کر لیں، اچھی باتیں کر لیں، تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ وہ اوقات جو آپ کے صرف ہو رہے ہیں نیٹ پر غلط چیزوں میں، گوگلز پر، وہ وقت اگر آپ کتاب کے پڑھنے میں آپ گزاریں تو آپ ڈی ایم بن سکتے ہیں، سی ایم بن سکتے ہیں، آپ آئی ایس آفیسر بن سکتے ہیں، بڑے سے بڑے مقام پر آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ اوقات آپ صرف کر رہے ہیں بیہودگی میں، تو آپ خسارہ پانے والے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کامیابی پانے والے مسلمان وہ ہے جو اپنے اوقات کو بہت قیمتی سمجھتا ہے، اپنے اوقات کو غلط چیزوں میں صرف نہیں کرتا۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو زنا نہیں کرتے، جو زناکاری نہیں کرتے، اور جو اپنے شرمگاہ کا غلط طریقے سے استعمال نہیں کرتے۔ مذہب اسلام نے خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے